تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ عز وجل آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں درود پڑھنا گناہوں کو اتنی تیزی سے مٹاتا ہے جتنی تیزی سے پانی آگ کو بھی نہیں بجھاتا، اور درود پاک کے بعد سلام پڑھنا، درود کے ساتھ سلام پڑھنا، یہ سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا سوال شامل کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی ہم سے پیسے لیتا ہے تو واپسی پر وہ اپنی مرضی سے ان پیسوں سے زیادہ دیتا ہے، تو ایسا لینا کیسے جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تو بڑا ہی آسان اور سمپل انداز میں کیا گیا ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کا معاملہ لوگوں کے درمیان جو رائج ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے اولاً تو جو پیسے لیتا ہے جی قرض کے طور پر وہ اتنے ہی واپس دیتا ہے، اور جو زیادہ واپس دیتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتا، سامنے والے کے مطالبے کے نتیجے میں دیتا ہے کہ جناب مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، تم مجھے واپس اتنے زیادہ دینا۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب میرا کوئی مطالبہ نہیں تھا، اور نہ اس کے ذہن میں جو پیسے لینے والا ہے یہ سوچ تھی کہ میں زیادہ دوں گا، ٹھیک اور بس ہم نے بس ایک ذہن میں آیا اور زیادہ دے دیے۔ یہ انتہائی شاذ صورت ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہوگا۔ ٹھیک اب دوبارہ جب یہی بندہ پیسے دے گا اور وہ لے گا جی، تو کیا سمجھا جائے گا؟ سمجھ میں تو یہی آئے گا، کیفیت یہ بتائیے کہ شاید بڑھ کر ہی ملیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوگا، جی اور یہ سودی معاملہ ہو جائے گا۔ ٹھیک تو اتفاقاً اگر کوئی ایسا ہو گیا اور کسی نے زیادہ دے دیے، جی اصلاً کوئی اس کی امید نہیں تھی، تو ایک جدا گانا صورت ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لوگوں کا بس چلے، اپنا پسینہ بھی کسی کو مفت میں نہ دے، ٹھیک ہے نفسا نفسی کا عالم ہے، ٹھیک، کیفیت یہ ہے مارکیٹ ٹھیک ہے نا۔ ہر آدمی اپنے پیسے سے نفع چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کاروبار کیا جائے، شراکت کی جائے، مداربت کی جائے، انویسٹ کے جو جائز طریقے ہیں وہ اپنا کر نفع حاصل کیا جائے، کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن صرف پیسے لے کر نفع دینا یہ پھر سودی معاملہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس سے اعتراض ہی کریں۔ اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب انہیں فقہ اسلامی کی بنیادی جو معلومات ہیں پوری ہیں، ٹھیک تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نیتوں کا حوال، شرائع، ضوابط، کبھی کبھار ہونا اور انڈرسٹوڈ ہونا، قرینہ، پس منظر، سب چیزوں کو جانتے ہیں، یہ تو اور حکم ہے۔ مطلب کیونکہ ہمارا سلسلہ تو بہت سارے افراد کیا امید کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد ناظرین کی دیکھ رہی ہوگی اور پتہ بھی چلتا ہے۔ اب وہ سوال جواب سنتے ہیں تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ مطلب اس سوال کا یہ جواب آیا تو پھر یہ صورت ہوگی،
تو اب ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھنے اس میں ہر طرح کے افراد ہیں اور اکثریت عوام کی ہے جو ان اصولوں کی پاسداری اس انداز پہ نہیں کر سکتے. ان اصولوں کی پاسداری کوئی بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. عوام میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ جناب میں نے تو مانگا ہی نہیں تو اس نے دے دیے. جی. یا دینے والے کا یہ سمجھنا کہ جناب میں نے کوئی معاہدہ تھوڑی کیا تھا دینے کا. ٹھیک ہے. میں تو اپنی مرضی سے دے رہا ہوں. ٹھیک. تو یہ سود کا دروازہ کھولنے والی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مور کا بچہ 6,000 روپے کا بیچا, خریدار نے 2,000 روپے دیے سوتی کے اور کہا کہ بقیہ پیسے دے کر میں آپ کے پاس سے یہ مور لے جاؤں گا, اور 3 ہفتے بعد کا ٹائم دے گیا. وہ اب 10 مہینے ہو چکے ہیں لیکن وہ شخص اب تک نہیں آیا, اور وہ سوتی بھی اس کی ہمارے پاس ہی ہے, اور ہم نے وہ پرندہ ایک دوسرے شخص کو اب بیچ دیا ہے 6,000 کا. تو اب کیا ہمارے لیے کیا صورت ہوگی, اس میں صحیح ہے غلط ہے؟ ٹھیک ہے جی. پہلے سودا ہوا پھر اگلے کو بیچ دیا. سوتی مانے بیانہ. جی. تو دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ پرانے آدمی سے ڈیل کینسل کرتے. ٹھیک. ان کا بیانہ اسے واپس دیتے. جی. اور پھر آگے یہ جانور بیچتے. ٹھیک. اگر جانور وہ متعین تھا تو, اگر ان کے پاس بہت سارے مور ہیں اور متعین نہیں تھا کہ کون سا دینا ہے, ٹھیک, تو پہلی ڈیل بھی صحیح نہیں ہوئی. متعین کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پہلا سودا اور کوئی گندم کی بوری تو ہے نہیں کہ ابھی کوئی سی بوری اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے. وہ تو گندم تو مثلی چیز ہے. جی. پرندے اور جانور مثلی نہیں ہے. ٹھیک. ہر ایک میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تعین ضروری ہے کہ یہ والا خریدا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو بیچ دیا ہے ان کا یہ عمل درست نہیں تھا. پہلے ڈیل کینسل کر کے پھر بیچنا ضروری تھا. ٹھیک. اور اب بیچ چکے ہیں تو سامنے والے جو پہلی پارٹی تھی اس کی جو سوتی ہے یا بیانہ ہے وہ واپس کریں. ٹھیک ہے, وہ واپس کریں گے. مطلب ایسا اور چیزوں میں بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم خریدنا چاہتے ہیں بعض اوقات اور سودا کرتے ہیں. سودا کرنے کے بعد ایڈوانس دے دیتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں وقت آ کے ہم اٹھا لیں گے اور بقیہ پیمنٹ کر دیں گے, اور یہ مارکیٹ میں ایک یوزول صورتحال ہے, بہت زیادہ وقوع پذیر ہوتی ہے. تو وہ آتے نہیں ہیں, کسی بھی وجہ سے نہیں آ رہے. اچھا, بعض اوقات رابطے کی بھی کوئی صورت نہیں بنتی ہے. رابطہ جب بھی کیا جائے تو کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں بس کل آیا آج آیا. تو ایسی صورتحال میں اس فرد کو جس نے سودا کیا ہے اور ایڈوانس دیا ہے اس کو بھی آپ کو یہ رہنمائی فراہم کریں گے, اس کو مدنی پھول دینا چاہیں گے؟ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے جو معاہدے ہیں جی ان کی پابندی کا واضح انداز میں حکم بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے سودا کر لیا, معاہدہ کر لیا, تو اب آپ کو اسے پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس پیسوں کی جو آمد ہے اس کی لائن کلیئر ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے. صرف ایک آسرا تھا, ٹھیک. سوتی دے دیتے ہیں کہیں سے پیسے آ جائیں گے تو مزید دے دیں گے. جی. تو اس طریقے سے کچے دھاگے پر بنیاد رکھ کر سودے نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے بالکل تیار ہیں, سودا کر لیں آپ. یا ایک پارٹی کے ساتھ رولنگ میں رہتے ہیں, پیسے آتے ہی رہتے ہیں, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ایک الگ بات ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں آنے, ٹھیک, لیٹ ہو جائیں گے, نہیں آئیں گے, سامنے والے سے جھوٹا وعدہ کرتے ہیں, اس سے الجھا کر رکھتے ہیں. وہ بیچارہ اپنی فکروں میں ہوتا ہے کہ اسے نہ جانے کیا کچھ کرنا ہے. تو یوں اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کو. صحیح. تو ایسا کوئی عمل کرنا کہ جس سے دوسرے کو اذیت پہنچے, وعدہ خلافی لازم آئے, معاہدوں کا توڑنا لازم آئے, اس کے بعد پھر شرعی فساد بڑھ جائے, پھر بیانے کی ضبطی شروع ہو جائے گی, شرن جائز نہیں ہے, پھر وہ چیز جو خرید لی تھی وہ کوئی اور خرید لے گا, یہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. اصل بنیاد ہے غلط پلاننگ. ٹھیک. کہ ہاتھ میں پیسے نہیں تھے, اتنا بڑا سودا کر لیا. پیسے آنے کی کبھی امید ہو تو ایک الگ بات ہے, بعض اوقات موہوم سی بات ہوتی ہے, آ بھی جائیں گے اور نہیں بھی. تو یوں دیکھ بھال کر سودے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. شبیر اتاری, گجر خان, ضلع راولپنڈی. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک پلازا بنا ہے جو کہ کرایہ پر دیا گیا ہے, مگر پلازا مالکان کہتے ہیں کہ اس میں جو کاروبار کیا جائے گا اس کی جو کل سیل ہوگی اس کا 15% جو ہے وہ مالکان پلازا کرایہ کے علاوہ وصول کریں گے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ 15% جو کرایہ کے علاوہ مالکان طلب کر رہے ہیں یہ لینا درست ہے یا نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی, بڑا منفرد سوال ہے ہاں آپ کا. بالکل ڈیفرنٹ سوال ہے. میں امارات میں حاضر ہوا تھا, جی. تو وہاں ایک سپر مارکیٹ کے متعلق تو پوچھا گیا تھا, کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ سپر مارکیٹ کے اندر پوری دنیا آباد ہوتی ہے, جی,
वहाँ कॉस्मेटिक भी है, तो करियाना भी है, तो बेकरी भी है, तो हर आइटम होता है। तो होता ये है कि डिफरेंट जो कॉर्नर होते हैं वो डिफरेंट लोग किराए पर लेते हैं। ठीक। तो बेकरी का कॉर्नर जो है किसी एक के पास है, ठीक दूसरी जो चीज़ है वो किसी और के पास है। ठीक। तो अब वो उनकी फिर एक मायदा होता है, सही। किराया प्लस सेल जो मिल मिला के चीज़ें होती हैं। ठीक। तो इनके यहाँ तो ऐसा कोई वाजे ही नहीं है जी। अच्छा, ये जो सूरत मैंने बयान की है सुपर स्टोर वाली, मैं ये नहीं अर्ज कर रहा कि भाई ये जायज़ है, ठीक। एक सवाल आया था इसमें। लेकिन सवाल जो है वो बहुत हद तक वाजे था। ठीक है। इन्होंने तो कह दिया जी प्लाजा बना है। जी। भाई प्लाजा के अंदर क्या सूरत हाल है, मुआहदा क्या है, किस तरह की दुकानें हैं, सेल का हिसाब किस तरह होता है। यहाँ तो काउंटर एक है, जी। काउंटर एक है तो सेल का हिसाब हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हर एक कॉर्नर वाला अपने पैसे अलग वसूल करता है, ठीक। एक ही काउंटर है। जी। तो सवाल वाजे नहीं है, सवाल वाजे करें और किस इलाके में ऐसा है ताकि हम भी मजीद अपने तौर पर भी लोगों से वजाहत ले सकें। एक साहब ने सवाल किया जी एक प्लाजा बन रहा है जी। तो बिल्डरों ने एक नई ऑफर रख दी है कि जी आप प्लाजा बुक कराएं और हमें किराए पर दे दें। ठीक है। अच्छा, तो प्लाजा बन गया तो किराया लेना फिर भी ठीक है, सही। अभी तो वो बने। तो आसमान में। ठीक है। मोहल्ला क्या, अभी तो हवा में। अभी तो पहला फ्लोर नहीं बना उसका। ठीक है। चौथा फ्लोर बुक होके वो किराए पर दे दिया। ये कौन सा किराए पर देना है। तो यूं एक नई प्रोडक्ट आने के लिए जी। या आसान अंदाज में पैसा जमा करने के लिए लोग डिफरेंट डिफरेंट अंदाज के जो है वो स्कीमें लेकर आते हैं। शरीयत बार से ठीक हो तो कोई हर्ज भी नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ वाजिब पता चल रहा है कि जनाब आप किस चीज़ का किराया ले रहे हैं। आपका असल मकसद है कि पूरी पेमेंट ले लेना। ठीक है। आमतौर पर ये होता है ना, बिल्डर को पूरी पेमेंट नहीं दी जाती। जी जी जी। लोग कहते हैं भाई आपका जो प्लान है उसके मुताबिक पेमेंट देंगे, पहले छत डलेगी तो इतनी, दूसरी डलेगी इतनी, फिर फिनिशिंग पर इतनी। वो पूरी पेमेंट पहले लेना चाहते हैं और लोगों को लालच ये दिया हम आपको किराया देंगे। पूरी पेमेंट जो आपको ले रहे हैं किराया देंगे, आपकी जगह हम यूज कर रहे हैं। भाई यूज कहाँ कर रहे हो, जगह का तो वजूद ही नहीं है। ठीक है। तो जगह भी बननी है। तो यूं बिल्डर का मतमा नजर ये है कि मेरे पास पैसा जमा हो जाए बहुत सारा। मतलब इसी से रिलेटेड अगर आप इजाजत दे तो एक सवाल मेरे पास भी है जो कि आया हमारे पास, और सवाल की नोयत ऐसी थी, जब सवाल मैंने सुना और वो उसकी तफसील देखी तो मैं इस परेशानी में मुब्तला हो गया कि बुराई कितने तरीकों से फैलती है और उसकी कैफियत क्या होती है। जवाब फिकही जवाब तो आप देंगे। सवाल की नोयत ये है कि स्कूल ने एक ऑफ़र जो है लॉन्च की है और जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उनके वालिदैन तक वो पहुंची है ब्रोशर की सूरत में, और वो ये है कि अगर आप हमें, यानी मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं स्कूल के, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कैम्ब्रिज है और दीगर हैं, और इसी तरीके से वो तालीमी सेशन भी मुख्तलिफ हैं। तो अगर आप इतना अमाउंट दे देंगे, मिसाल के तौर पर आप 3 लाख रुपए हमें देंगे प्राइमरी सेशन के लिए या सेकेंडरी सेशन के लिए, तो 1 साल तक आपका बच्चा हमारे स्कूल में फ्री पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी रकम आप वापस ले लें। 3.5 लाख रुपए देंगे, काबिल वापसी है, रकम काबिल वापसी है। अच्छा। 3.5 लाख रुपए आप हमें देंगे तो आपका बच्चा जो है वो 2 साल तक पढ़ेगा फ्री में, फीस नहीं ली जाएगी उसकी, यानी वो फीस जो है वो खत्म हो जाएगी गोया के। और अगर आप 3,75,000 रुपए देंगे तो 3 साल तक फ्री पड़ेगा। अच्छा, दूसरे स्टैंडर्ड में जाएंगे तो फिर वो 5 लाख, 5.5 लाख और 6 लाख की रकम के साथ यही सारा प्रोसीजर मौजूद है। तो ये भी एक सूरत मार्केट में एक कारोबार तो स्कूल वाले पहले ही कर रहे हैं। मतलब वैसे एक बड़ी अजीब बात है, आप एक कारोबार तो पहले ही कर रहे हैं। सब वही मर्ज कर रहा हूँ ना, आप तो कह रहे हैं और यकीनन आप जो है वो उसके पस मंजर के तहत कह रहे हैं। स्कूलिंग जो है हमारे यहाँ ये तो कारोबार कहलाता ही नहीं है। बाज हमारे कारोबार ऐसे हैं, बड़ी अजीब सी बात है। मदनी चैनल का नाज़रीन, हमारा तो सिलसिला अहकाम तिजारत है, इसमें सवाल तिजारत से रिलेटेड आते हैं। मतलब स्कूलिंग जो है ना ये तिजारत कहलाता ही नहीं है, ये तो खिदमत कहलाता है। देखें, खिदमत बहुत सारे शोबे खिदमत कहलाते हैं, लेकिन उन शोबों के तकाजे पूरे किए जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मुआवजा लेना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक स्कूल एक कारोबार तो वैसे ही कर रहा था, ठीक है। अब स्कूल ने क्या बैंक का काम संभाल लिया है। इन्वेस्टमेंट तो बैंक लेता है, ठीक, लोगों के पैसे लेता है और नफा देता है। तो अव्वल तो स्कूल का ऐसा करना कानूनी लिहाज से भी पता नहीं इसका क्या हुक्म होगा। ठीक है, जो हमारी एजुकेशनल किस तरीके से जो है वो लोगों के इन्वेस्ट ये ले सकते हैं। ठीक है। अब शरीयत बार से गौर करते हैं। पैसा लिया उन्होंने जी, पैसा लेने के बाद वापस भी होगा वो जी,
ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایڈوانس فیس لے لی ہو ناقابل واپسی ہو، نہیں ایسا ایسا تو نہیں ہے نا. نہیں. اور کوئی اسکول ایڈوانس فیس لے لیتا ہے اور وہ معاوضہ ہی ہوتا ہے ایڈوانس فیس، ٹھیک ہے اس کی اور صورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے فیس جداگانہ ہے اور یہ رقم جداگانہ لی گئی، ٹھیک ہے اور طے یہ پایا کہ یہ رقم واپس کی جائے گی جی اور اس رقم کو دینے کا فائدہ یہ ملے گا والدین کو، جی فیس معاف ہو جائے گی. جی مثال کے طور پر فیس بنتی ہے کوئی 40,000 روپے سال کی، ٹھیک ہے 3 لاکھ روپے دینے کے نتیجے میں 40,000 روپے کا اسکول نے نفع دے دیا. ٹھیک ہے تو یہ وہی کام ہے جو بنیے کرتے ہیں، جو سود خور کرتے ہیں، یہ وہی کام ہے. خالصتاً سود کی صورت ہے یہ. خالصتاً سود ہے. جو پیسہ لیا گیا وہ قرضہ ہے، ٹھیک ہے اس لیے وہ واپس دیا جا رہا ہاں ہے، ڈپوزٹ کہہ رہے ہیں وہ اسے. اس لیے وہ واپس دیا جا رہا ہے. جی اور اس قرضے پر جو فیس کی رقم بن رہی ہے وہ چھوڑ کر نفع پہنچایا جا رہا ہے. خالصتاً سودی معاملہ یہ. ٹھیک. تو جن تعلیمی اداروں کے اندر جی سود کی پرورش ہو رہی ہوگی، جی کیا بچے پڑھیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے. کیا ہوگا وہاں پر؟ کچھ میں مدنی چینل کے ناظرین سے بات کر لوں پھر آپ سے بھی رہنمائی. جی جی وہ یہ آپ سے رہنمائی بعد میں یوں کہ شعبہ ہی آپ کا ہے. یہ ایک بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس شعبے کے ماہرین سے ہم مدد لینا چاہتے ہیں اور مشاورت بھی کرتے ہیں. ہمیں گھر بنوانا ہوگا تو گھر بنانے کا جو ماہر ہوگا، انجینئر ہوگا، آرکیٹیکچر ہوگا، تو ہم اس کے پاس جائیں گے اور اس سے رہنمائی لیں گے. اگر ہمیں کوئی گاڑیوں کا کام ہے تو اس شعبے کے ماہر کے پاس جائیں گے. اگر ہمیں کوئی صحت کا پرابلم ہے تو ہم اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے، وہاں سے مشاورت کریں گے. اور اگر ہمیں کوئی ایسا کام ہے جس کا تعلق قانون سے ہے تو ہم ایک وکیل کے پاس جائیں گے، وہاں سے رہنمائی لیں گے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان جس کی زندگی کے شب و روز شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہونے چاہیے، اس کو تو ہر معاملے ہی میں شرعی رہنمائی کی ضرورت ہے. اور بالخصوص اگر میں کہوں آج کے دور میں کاروباری حوالے سے، اور جہاں سے آپ کو کوئی ارننگ ہو رہی ہو، انکم ہو رہی ہو، تو وہاں پہ ارننگ کی طرف جانے سے پہلے، انکم کی طرف جانے سے پہلے، جو بھی آپ کو پروفٹ کسی بھی صورت میں حاصل ہو رہا ہے، اس کو لانچ کرنے سے پہلے، اس کو وصول کرنے سے پہلے اور اس کو دینے سے پہلے آپ کو یہ معلومات ہونی چاہیے کہ شریعت مطہرہ اس بارے میں کیا کہتی ہے، ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور یہ سوال میں اس لیے یہاں پہ ریز کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بعد میں تکلیف میں آتے ہیں اور پھر جب علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں تو انہیں اس کی اجازت نہیں مل رہی ہوتی. بعض اوقات کنڈیشن ہی ایسی ہوتی ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار یہ تو ہر چیز کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، ہر چیز کو ممنوع کہہ دیتے ہیں. مفتی صاحب یہ جو میں نے اتنی ساری باتیں کر دی ہیں، آپ اس کو کنکلوڈ بھی کر دیں اور ہونا کیا چاہیے، ایک آئیڈیل صورتحال کیا ہے وہ کیا؟ دیکھیں، ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، جی دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اللہ اللہ کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے. سبحان اللہ. تو بہت سارے جو ناجائز آمدنی کے ذرائع ہیں، ٹھیک اس کی ایک چیز ان کے اندر مشترک ہے، ٹھیک وہ ہے لالچ اور ہوس. ٹھیک اتنا پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے صحیح تو بندہ اس طرف یوں بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو جب ذہن کے اندر وہ لالچ آ جاتی ہے، جی پھر ادھر اور ادھر دیکھنے کا دھیان بنتا ہی نہیں، ٹھیک سوچ نہیں بنتی. ٹھیک تو جس کام میں یوں ایک دم لالچ سوار ہوتی ہے وہاں رک جائیں ٹھیک کہ نہیں، لگتا ہے کوئی خطرناک کام ہے. اب دیکھیں، ملٹی لیول مارکیٹنگ کی ہر دوسرے مہینے بلکہ ہر دوسرے ہفتے کی نئی کمپنی جی ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے. جی جس طرح برساتی مینڈک برستے ہیں، اس طرح یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ، یہ جناب پروڈکٹ خرید لو، یہ خرید لو، یہ کر لو، یہ کر لو، آ رہی ہوتی ہیں. ابھی مسلسل سوال وہ اشتہار کے لکھ کے آ رہے ہیں. جی 2 فتوے میرے پاس آئے. ایک فتویٰ لکھنے والے نے تو حد ہی کر دی. ٹھیک اس نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. ٹھیک اب اشتہار کلک والوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پہلے 5,000 روپے 10,000 روپے جمع کراؤ، اکاؤنٹ کھلواؤ، ٹھیک ہے پھر آپ روزانہ اتنے اشتہارات کھولو ویب سائٹ سے ٹھیک اور کلک کرتے رہو، اس کے آپ کو پیسے ملیں گے. صحیح. تو بھئی جو خدمات حاصل کرتا ہے وہ پیسے لیتا ہے یا پیسے دیتا ہے؟ پیسے دیتا ہے. تو یہ لے کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک پہلی بات تو یہ ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کے اوپر ہم راستہ اس وقت تلاش کریں جب یہ کام کسی مقصدیت پر مبنی ہو. ٹھیک یہ کام تو دھوکے پر مبنی ہے ٹھیک کہ
جو اشتہارات کمپنیاں دیتی ہیں بالفرض اس کے اندر کوئی ناجائز بات نہ بھی ہو. مثال کے طور پہ کسی نے اپنے کپڑوں کا اشتہار دیا اور کوئی عورت نہیں ہے, ٹھیک اس کی تو خواہش یہ ہے نا کہ ریئل کسٹمر جا کے اس کو دیکھے, جی اور یہاں ڈمی کسٹمر پر بٹھا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے تو جو اشتہاراتی ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ یہ شو کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ کا اشتہار دیکھا گیا ہے, ٹھیک ڈمی کسٹمر بٹھا کر ٹھکا ٹھک لگا دیے. تو یہ دھوکہ دینا ہے, بالکل اس کام کی بنیادی دھوکے پر ہے. ٹھیک تو اس کے اندر راستہ اور جواز کس طرح تلاش کیا جا سکتا ہے, اور پھر اور بہت ساری خرابیاں. تو اب کیا ہے, اس کے اندر ایک لالچ ہے, آپ کو جناب اتنی آمدنی مل جائے گی. اچھا اسی طریقے سے اور سودی اسکیمیں آتی ہیں, جوئے کے معاملات ہیں. لالچ ایک مشترکہ چیز ہے جو ذہن کو اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے. ٹھیک اور قرآن مجید فرقان حمید نے شیطان کا حربہ یہی بیان فرمایا ہے, غریبی یاد دلا کے تم سے گناہ کرواتا ہے. اللہ پیسے کا خوف, پیسے کی کمی, اور پھر آگے بڑھنا, یہ دھن دلا کر وہ گناہ کرواتا ہے. تو جہاں آپ کے ذہن میں لالچ سوار ہونے لگے, بڑا پیسہ آئے گا یہاں سے, جی رک جائیں, اور بڑی آسانی سے آئے گا. رک جائیں. ٹھیک ہے پہلے علماء سے پوچھیں ٹھیک کہ یہ صورت, یہ اسکیم, یہ منصوبہ, یہ پلاننگ, یہ طریقہ کاروبار جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو ذہن بنے گا تو معاملہ آگے بڑھے گا. جب وہ اپنا ذہن بند کر لیتا ہے, کسی سے پوچھنا گوارا نہیں کرتا, تو پھر خرابیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی مشورہ آپ کو دیتا چلوں کہ جب پوچھنا ہی ہے, آپ کا ذہن بن ہی رہا ہے کہ نہیں جی پوچھنا چاہیے, بالکل پوچھیں, تو پھر مستند علماء اکرام سے سنیں, اس کا سنیں بھی, ان سے پوچھیں بھی, اور اس کا ایک بہترین موقع دعوت اسلامی آپ کو فراہم کرتی ہے, ایک بہترین پلیٹ فارم دعوت اسلامی فراہم کرتی ہے دارالافتاء اہل سنت کی صورت میں, جو ملک کے مختلف حصوں میں اس کی شاخیں ہیں. باب المدینہ کراچی میں بھی ہے, مرکز الاولیاء لاہور میں بھی ہے, زمزم نگر حیدرآباد میں بھی, اور دیگر 2-3 جگہوں پر بھی ہے. تو ان سے آپ رابطہ کریں. اگلی کال کی طرف بڑھیں گے. جی میرا نام محمد اسلم میر پخاش سے میں بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی نے ایک واٹر کولر ٹھنڈے پانی مشین کرنے دی, مسجد میں دی تھی اور اسٹیبلائزر کے ساتھ, لیکن مسجد کی انتظامیہ نے اس کو سنبھالا نہیں اور وہ خراب ہو گئی. پھر بنوا کے دی اور پھر خراب ہو گئی, یہاں تک کہ اسٹیبلائزر ایسے کی ایسے رہا. جب ان سے کہا گیا تو بولتے ہیں کہ اٹھا کے لے جاؤ. تقریباً 40,000 روپے کی ملکیت کا ہے. آیا رہنمائی فرمائے کہ ہم اس کا کیا کریں, وہ ایسے ہی کباڑ کھانے میں پڑ گئے. ٹھیک ہے جی, بڑا درد انگیز سوال ہے آپ کا. دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خراب کیوں ہوئی. مسجد کا کوئی بھی آدمی آ کے اس میں توڑ پھوڑ تو کرے گا نہیں. خراب ہونے کے عوامل کیا رہے, اس پر غور کرنے کی حاجت ہے. اسٹیبلائزر بھی دیا, یہ بتا رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, تو پھر یہ بھی اندیشہ کم رہتا ہے کہ جناب بجلی کے جھٹکوں سے وہ اڑ گئی ہو. جی تو وہ کس بنیاد پر خراب ہوئی ہے یہ دیکھا جائے گا. یعنی ان کا دعویٰ ہے مسجد کمیٹی پر. جی تو مسجد کمیٹی کی بات ہم نے سنی نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ کیا کہتی ہے, کیوں خراب ہوئی یہ مشین. ٹھیک اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز یوں مسجد کو دے دی جاتی ہے تو پھر اس میں دعویٰ نہیں رہتا. ہاں ٹھیک ہے, اس کی حفاظت کے لیے تاکید کی جائے گی, دعویٰ نہیں رہتا کہ جناب یہ چیز مجھے دو. ٹھیک ہے یا کمیٹی والوں کو بھی یک نہیں پہنچتا کہ اگر وہ خراب ہو گئی ہے تو انہی سے بنوائیں. ٹھیک ہے اب وہ مسجد کی پراپرٹی ہو جاتی ہے ایک طرح سے, ایک طرح سے, ٹھیک ہے تو چندے سے اس کو صحیح کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ مشین صحیح ہو جاتی ہیں, ہمیشہ خراب نہیں رہتی. افہام و تفہیم سے معاملہ حل کیا جائے. کوئی پرزہ ورزہ اس کے اندر ڈالنا ہے تو وہ ڈال کر دوبارہ اس کو چلا دیا جائے. اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی نشاندہی کی جائے. مثال کے طور پر ایک موٹر ہے, اس نے چلنا ہے زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے, اور وہ چلتی ہے 10 گھنٹے, جی تو خراب ہوگی وہ. ٹھیک ہے تو اگر یہ وجہ رہی ہے تو اس وجہ کو دور کیا جائے. ٹھیک ہے تو یوں کلیش نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں لگوائے تھے, لوگ ٹھنڈا پانی پئیں گے, تو یہ عمل جاری رکھیں, اس عمل کو موقوف نہ کریں. ٹھیک ہے. مطلب مسجد کمیٹی کا یہ کہنا کہ آپ اسے واپس لے جاؤ, اس کی اجازت ہوگی؟ اصل میں دونوں طیش میں ہیں, ٹھیک ہے تو ایسا کہا گیا ہے, دونوں کی طرف سے سختی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں, اور مفتی صاحب نے جو آپ کو مشورہ دیا تھوڑا عمل کریں. ایک ساتھ بیٹھیں, کوئی پانی پی لیں, شربت پی لیں ایک ساتھ بیٹھ کے, اور پھر جو مسئلے کو حل کریں. واپس لے کر آ گئے آپ مسجد, ابھی ان کے پاس ہے, مسجد میں نہیں ہے ابھی, تو یہ واپس دینی قابل عمل ہے تو ان کو واپس لینے کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, قابل استعمال ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اختیار نہیں ہے. اگلی کال دیجیے.
میرا نام شہریار اختر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جو پینٹ کمپنیز ہوتی ہیں جو رنگ کا کام کرتی ہیں اس میں وہ ٹوکن جو ہے وہ ڈالتی ہیں، اور اس میں جو ٹوکن ہوتا ہے وہ ٹوکن دکاندار اگر 300 روپے کا ہے تو وہ 300 روپے اس کو دیتا ہے ٹوکن مالک کو، لیکن دکاندار کی یہ شرط ہوتی ہے کہ مجھے 10% اس پہ دیا جائے۔ کمپنیاں بھی یہ اور پرائز ہے کہ کمپنی بھی 10% 15% جو ہے وہ اس ٹوکن کے اوپر اس کو دیتی ہیں، یعنی 300 روپے کا ٹوکن 330 روپے کمپنی اس کو ادائیگی کرتی ہے۔ تو کیا یہ سود ہوگا یا یہ صحیح ہوگا؟ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں سوال میں کہیں نہیں ہے کہ دکاندار کمپنی سے ٹوکن کیش کروانے کے پیسے لیتا ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے جی، اور اس کی صورت آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں ایک ایک ٹوکن کے پیسے جو ڈبہ خرید رہا ہے اس کو دینا، جی اور دوسرا یہ کہ کون دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کمپنی ڈبے کے ساتھ دکاندار کو وہ پیسے بھی دیتی ہے جی کہ جناب آپ نے ہم سے رنگ بھی خریدا ہے اور ہر ڈبے پہ 200 روپے دیے جانے ہیں، یہ 200 روپے بھی آپ لے لیں، جی اور کسٹمر آئے گا تو ہمارے دیے ہوئے پیسوں سے اس کو دے دیں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، عملاً ایسا نہیں ہے مارکیٹ میں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جی دکاندار اپنی جیب سے 200 روپے ڈبہ خریدنے والے کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس نے پیسے دیے ہیں وہ کمپنی کی طرف سے دیے ہیں، گویا کہ کمپنی کو قرضہ دیا ہے، جی اور اس قرضہ دینے کی بنیاد پر دکاندار کمپنی سے کمیشن لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، معاوضہ لیتا ہے، تو یہ قرضہ دے کر نفع اٹھانے کی صورت ہے، سودی معاملہ ہے۔ جی، اس پہ باقاعدہ ہمارے سلسلے بھی ہوئے ہیں، احکام تجارت میں باقاعدہ پینٹ مارکیٹ کے اوپر 3 سلسلے ہوئے ہیں، اور ای پی 92 قسط نمبر 92 جو ہے وہ، اور اس کے ساتھ مزید 2 قسطیں ہیں جو پینٹ مارکیٹ پر ہیں۔ تو آپ نیٹ پر ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اس کو سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پہ تفصیل کے ساتھ سیکوینس میں اس کے سوال جواب دے سکتے ہیں۔ بالخصوص اگر آپ پینٹ کا باقاعدہ کام کرتے ہیں تو آپ کو وہ سلسلے ضرور دیکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان